اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، پاور آف نالج میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، سالوں سال سے ان باتوں میں بحث رہی ہے جن میں سے کچھ غلط ثابت ہوئیں جبکہ کوئی اب تک مثبت ہیں۔ دوستوں، ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فانی جسم جس میں انسان جنم لیتا ہے وہ انسان اس فزیکل فارم میں آنے سے پہلے کہاں تھا، جس میں ہمارا دوسرا اشارہ روح کی طرف ہوتا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ ڈاکٹر ڈنکن میکڈوگل جو ایک معروف فزیشین تھے، اس شخص نے 1907 میں ایک ریسرچ کے مطابق کہا کہ روح کا وزن 21 گرام ہے، اور یہ ریسرچ اس نے انسان کے مرنے سے پہلے وزن کیا اور مرنے کے بعد کیا تو نتیجہ نکلا کہ اس انسان کا ویٹ 21 گرام کم ہو گیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس تھیوری نے اپنی بنیادیں کمزور کر دیں، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ دوسرے لوگوں پر بھی ہوئے لیکن ان کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ روح ایک ایسی انسین نیچرل فورس ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ڈارپا ان تمام چیزوں پہ تحقیق کرتا ہے۔ تو دوستو، اب اسلام روح کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انسان کا وجود دراصل اس کی روح ہوتی ہے۔ جسم صرف ایک ورکنگ مشین کی مانند ہوتا ہے اور روح اس مشین میں الیکٹریسٹی کا کام کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی ہے جو تمہاری جانوں کو رات کے وقت نیند میں لے جاتا ہے اور دن میں جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ یہ آیت آگے اور بھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جب تم سوتے ہو تمہاری جانوں کو نکال لیتا ہے۔ مطلب انسان سوتے وقت ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جسے خواب کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا کوئی علم مگر تھوڑا۔ روح ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو تھوڑا ہی علم ہے۔ آپ جب بھی خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بے ڈھنگی چیزیں نظر آتی ہیں جن کا اصل زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کو پھر بھی حقیقت تصور کرتے ہیں۔ مطلب اس سے یہ بات تو اخذ کی جا سکتی ہے کہ روح ہی آپ کی سوچ ہوتی ہے جو فیلنگز رکھتی ہے۔ روح کی مثال اس طرح ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تو جو جسم اللہ نے مٹی سے بنایا تھا وہ آہستہ آہستہ گوشت کی صورت میں تبدیل ہوتا رہا۔ اللہ کی قدرت کو آج بھی انسان سمجھنے سے قاصر ہے، حتیٰ کہ اسے صحیح سے اپنے وجود کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں نسب کی۔ یہ نسب کیا چیز ہے؟ نسب کسی بھی انسان میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی دیگر جگہوں کی مٹی اکٹھا کی، جہاں پہاڑوں کی مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی اور ریگستانی رنگ کی مٹی کو آپس میں ملا کر آدم علیہ السلام کا خمیر گھوندا گیا۔ اسی لیے آپ کو انسانوں میں الگ الگ شکل کے، الگ رنگ اور الگ مزاج کے لوگ ملتے ہیں، جن میں آپ کو سخت قسم کے جنگجو جبکہ ذہین لوگ بھی ملتے ہیں۔ ہر نسل کے لوگوں کی پہچان ان کے کسی نہ کسی ہنر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا، تو اللہ کی زمین پہ چلو پھرو اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تمہیں اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم مزید اس ٹاپک پر ریسرچ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔